جب آپ دہلی دروازے سے اندرون لاہور کی طرف جائیں تو کچھ فاصلے پر آپ کو ایک اور دروازہ ملتا ہے۔ اس سے گزرتے ہی عظیم و شان بلند مینار آپ کی توجہ کھینچ لیتے ہیں۔ یہی مسجد وزیر خان ہے جو بادشاہ مسجد لاہور سے 32 سال قبل تعمیر کی گئی۔ ناظرین، میں ہوں نعیم سلیری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پیپل اینڈ پلیسز۔ آئیے آج مسجد وزیر خان کی سیر کرتے ہیں۔ مسجد کے صدر دروازہ کے سامنے موجود احاطے کے باہر ایک مزار ہے، جبکہ ایک مزار مسجد کے صحن میں بھی ہے۔ یہاں کون بزرگ دفن ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس مسجد کے ساتھ مہاراجہ رنجیت سنگھ اور مورا نامی ایک خاتون کی کہانی بھی وابستہ ہے۔ آپ جانیں گے کہ وہ کہانی کیا ہے۔ چنیوٹ سے تعلق رکھنے والے ایک حکیم نے لاہور میں اتنی عظیم و شان مسجد کیسے بنوائی، یہ بھی اس ولاگ کا حصہ ہے۔ صدر دروازے کے دونوں جانب چند کمرے ہیں جن میں ملبوسات، نوادرات اور کتابوں کی دکانیں ہیں۔ ایک دکان میں ایک صاحب ہاتھ میں برش پکڑے مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ ان کا نام مقصود ہے اور یہ لاہور کے تاریخی مقامات کو اپنے برش کی مدد سے کینوس پر اتارتے ہیں۔ مسجد کی بیرونی جانب کا یہ علاقہ چوک وزیر خان کہلاتا ہے، جس کے ارد گرد قدیم اور خوبصورت عمارات موجود ہیں۔ چوک کے 3 محرابی دروازے ہیں۔ یہ مزار حضرت سخی سید صوف کا ہے۔ آپ سلسلہ سہروردی کے ایک متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ آپ کے عقیدت مندوں میں بہت سے لوگ شامل تھے۔ آپ فیروز شاہ تغلق کے دور میں لاہور تشریف لائے اور طالبان حق کو روحانی فیض بخشا۔ آپ کا انتقال 786 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار میاں محمد سلطان ٹھیکیدار نے تعمیر کرایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب فیروز شاہ تغلق پر بیرونی حملہ آوروں نے حملہ کیا تو آپ نے بھی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت سید صوف سہروردی اور حضرت سید محمد اسحاق ہم عصر و ہم مجلس تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے یہ دونوں ولی حملہ آوروں سے عیسائی خواتین کی آبرو بچاتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ مسجد کا موجودہ چبوترا 5 سیڑھیوں کا باقی رہ گیا ہے جو سنگ سرخ کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ مسجد کا سب سے بڑا دروازہ ہے جسے مسجد میں داخلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دروازہ کے درمیان میں 2 منزلہ محراب موجود ہے جس کے دائیں اور بائیں جانب خطاطی اور کاشی کاری کا نفیس کام کیا گیا ہے۔ مسجد کے صدر دروازے سے داخل ہوں تو ایک طویل دیوڑی نما راستہ جو شمالاً جنوباً واقع ہے میں ایک قد آدم دروازہ ہے جس سے مسجد کے صحن میں داخلہ ممکن ہوتا ہے۔ صدر دروازے سے دیوڑی نما حصہ میں آئیں تو مسجد کے صحن میں داخلے کے لیے مزید 3 سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں، گویا مسجد کا صحن موجودہ سطح زمین سے 8 سیڑھیاں بلند ہے۔ مسجد کی عمارت پختہ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے اور سنگ سرخ کا استعمال جا بجا کیا گیا ہے۔ مسجد کے صحن عام کا فرش صحن خاص کے فرش سے پست ہے۔ صحن کے مرکز میں حوض بنا ہوا ہے جہاں اب عہد جدید کے مطابق وضو کے لیے نلکے لگے ہوئے ہیں۔ مسجد کے تینوں اطراف حجرے موجود ہیں جن کے دروازے صحن میں کھلتے ہیں۔ ان حجروں کی تعداد 32 ہے۔ ناظرین، علم الدین انصاری جو عام طور پر نواب وزیر خان کے نام سے جانے جاتے ہیں، سلطنت مغلیہ کے عہد شاہ جہاں میں لاہور کے گورنر تھے اور یہ مسجد انہی کے نام سے منسوب ہے۔ مسجد کے مینار 107 فٹ اونچے ہیں۔ مسجد کی تعمیر دسمبر 1641 میں 7 سال کی طویل مدت کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچی۔ وزیر خان مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے طبیب خاص بھی تھے۔ اس سے قبل وہ مغل شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کے طبیب خاص بھی رہ چکے تھے۔ شیخ علم الدین انصاری چنیوٹ میں حکمت کے پیشہ سے منسلک تھے۔ 1621 میں تلاش معاش کی خاطر دارالحکومت آگرہ پہنچے اور جیسے تیسے کر کے مغل دربار تک رسائی حاصل کر لی۔ ان دنوں ملکہ نور جہاں بیمار تھیں۔ شیخ علم الدین انصاری نے ان کا علاج کیا اور ملکہ صحت یاب ہو گئی۔ اسی صلہ میں شیخ علیم الدین انصاری منصب ہفت ہزاری پر فائز کیے گئے اور انہیں وزیر خان کا خطاب ملا۔ شاہی انعامات اس قدر زیادہ تھے کہ شیخ نے انہیں مسجد کی تعمیر پر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا اور جب شہنشاہ شاہ جہاں لاہور آیا تو انہیں ناظم لاہور مقرر کر دیا۔ وزیر خان 1632 سے 1639 تک حاکم لاہور کے عہدے پر فائز رہے۔ وزیر خان نے 1635 میں اس مسجد کی بنیاد رکھی اور تقریباً 7 سال کی طویل مدت کے بعد یہ مسجد دسمبر 1641 کو پایہ تکمیل کو پہنچی۔ وزیر خان نے گجرات کے قریب ایک نئے شہر کی بنیاد بھی رکھی جو آج وزیر آباد کہلاتا ہے۔ مسجد وزیر خان کے علاوہ انہوں نے شاہی حمام لاہور کی بنیاد بھی رکھی۔ اس کے علاوہ ان کی تعمیرات کے نشانات چنیوٹ اور وزیر آباد میں بھی ملتے ہیں۔ مسجد کے 4 مینار ہیں جن کی بلندی 107 فٹ ہے۔ چاروں مینار چھوٹی سرخ اینٹ سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ میناروں پر گلکاری اور نقاشی کا نفیس اور دیدہ زیب کام کیا گیا ہے جو اب تک دکھائی دیتا ہے۔
मीनारों के बलाई हिस्सों पर छोटी दायरवी गुंबदियाँ मौजूद हैं जिन पर कलश लगाए गए हैं जो धूप पड़ने से चमकते हैं। मस्जिद के गुंबदों की तादाद 6 है। तो नाजरीन, इस मस्जिद के साथ महाराजा रंजीत सिंह और मोरा नामी एक खातून की कहानी भी वाबस्ता है। आइए देखते हैं कि वो कहानी क्या है। महाराजा रंजीत सिंह एक मोरा नामी तवाइफ से मोहब्बत करता था। उन दोनों के ताल्लुक़ के बारे में दो तरह की राय पाई जाती है। एक के मुताबिक रंजीत सिंह ने मोरा से शादी की और मस्जिद के एक मीनार पर शब अरूसी मनाई। इसके बाद मोरा को ख्वाब में हज़रत इसहाक नजर आए जिनका मज़ार मस्जिद के सहन में मौजूद है, और बाद अज़ां उसने अपने गुनाह की अजाले के तौर पर लाहौर में एक मस्जिद तमीर करवाई जिसे मस्जिद माई मोरा कहा जाता है। दूसरी राय ये है कि मोरा चूँकि मुसलमान थी इसलिए उसने रंजीत सिंह के साथ शादी नहीं की थी। ताहम मस्जिद की बेहुरमती के बारे में कन्हैया लाल ने अपनी किताब तारीख़ लाहौर में लिखा है कि एक मरतबा महाराजा रंजीत सिंह मोरा तवाइफ के हमरा इस मस्जिद के मीनार पर आया और दिन भर ऊपर रहकर ऐशो निशात में सरगर्म रहा और इसी शब वो बीमार पड़ गया। लोगों ने कहा कि यह आसार बुजुर्ग इसहाक गाजरोनी के गज़ब के हैं जो इस मस्जिद के अहाते में दफन है। दूसरे रोज़ महाराजा मज़ार पर आया और 500 रुपये नज़र की और आइंदा ऐसी हरकत करने से तौबा कर ली। ये मज़ार हज़रत इसहाक गाजरोनी सोहरवर्दी लाहौरी का है। इनका ताल्लुक़ गाजरोन से था। आपका इंतकाल 1384 में फ़िरोज़ शाह तुगलक के अहद हुकूमत में हुआ। आपकी तदफीन इसी मुकाम पर की गई थी। हज़रत की कब्र ज़मीन दोस्त तहखाना नुमा एक मुरब्बा कमरे में है जिसके लिए मस्जिद के सहन से 8 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है। ज़मीन दोस्त तहखाने की जानिब उतरने वाली सीढ़ियों पर एक छोटी बारादरी बनाई गई जिसके शमालन जनूबन 5-5 मेहराबी दरवाजे बने हैं और मशरकी और मगरबी सिमत 1-1, 2-2 दरवाजे हैं। वज़ीर खान ने मज़ार की बलाई सतह पर ही मस्जिद की बुनियाद रखी और इस मज़ार को इमारत समेत मस्जिद में शामिल कर लिया। मस्जिद वज़ीर खान लाहौर की कदीम, आलीशान और लासानी इमारत है जिसकी शोहरत और तज़किरा यूरोप तक फैला हुआ है। मौर्रखीन लाहौर ने इसे लाहौर का फ़ख्र व इक़्तिदार कहा है। मस्जिद की दीवारों पर कांसी कार नक्काशी के उम्दा नमूने मौजूद हैं। अंग्रेज़ों के इब्तदाई अहद से लेकर दौर जदीद तक म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर के तलबा को ज़ीनत व आरास्तगी का काम सिखाने के लिए यहाँ लाया जाता था। 1890 में इस दरसगाह के प्रिंसिपल मिस्टर जॉन लॉकवुड किपलिंग ने सरकारी रिपोर्ट में लिखा था, ये खूबसूरत इमारत बज़ाते खुद तज़ीन व आराइश की एक दरसगाह है, लेकिन साल ब साल इसकी निगहदाश्त की तरफ तवज्जो कम से कम होती जा रही है और इसके नक्श व नगार अदम तोजीह की वजह से ख़राब हो रहे हैं। इन हालात में नहायत ज़रूरी मालूम होता है कि इनके चरबे या नकूल नहायत एहतियात से उतार कर अजायब घर और स्कूल में महफूज कर दिया जाए। हमारे नौजवान मुसव्विरों के लिए इससे बेहतर और कहीं तरबियत नहीं हो सकती। मस्जिद वज़ीर खान सन 1993 में यूनेस्को आलमी सकाफ़ती विरसा का हिस्सा बनी जिसका हवाला नंबर 1278 है। नाजरीन, अगर आपको ये काविश अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।